السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، شب معراج منانے کا ایک موقع عنایت فرمایا اور اسی کے تحت اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا اور اسی کے لیے ہمیں یہاں جمع عطا فرمایا۔ آپ سب کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آج کے رات کے تعلق سے آیت نازل فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ من اللیلۃ المسجد الحرام من المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب بندہ بولے تو بندہ مطلب بندہ کیسا ہوتا؟ جسم قلب اور روح کو ملائے تو بندہ ہوتا بندہ۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پاک ہے وہ ذات، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پاک بول رہے ہیں۔ پاک بولے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں پاک کیا ہے؟ مطلب پانی نہا لینا، غسل کر لینا، وضو کر لینا، طہارت سے رہنا، اس کو ہم پاک سمجھ رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ وضو سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ غسل سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا پاک ہے؟ از ازل تا ابد، نقص و زوال سے پاک ہے۔ ہر صفتوں میں اللہ تعالیٰ کامل ہے اور ہم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لے گئے اپنے بندے کو۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ذات کیسا پاک؟ اللہ تعالیٰ ذات میں کیسا پاک ہے؟ خود سے قائم ہے اللہ تعالیٰ اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور صفات میں کیسا پاک ہے اللہ تعالیٰ؟ کامل ہے صفات میں، یعنی از ازل تا ابد، نقص و زوال سے پاک ہے۔ یعنی نقص و زوال مطلب ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ میں ہے، اب ایک گاڑی ایک سپیڈ پہ چل رہی ہے، ایک لیول پہ جانے کے بعد اس کو سلو ہونا پڑتا، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نقص و زوال سے پاک ہے، یعنی فاسٹ اینڈ سپیڈ سے پاک ہے، اپ اینڈ ڈاؤن سے پاک ہے۔ ہمارے اندر آتے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اور افعال میں اللہ تعالیٰ کیسے پاک ہے؟ مختار ہے اللہ تعالیٰ، یعنی خود کے کام کرنے میں کسی غیر کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آثار میں اللہ تعالیٰ کیسے پاک ہے؟ سارے جہانوں کے مالک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ذاتی ملک ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمارے کو کیا پتہ چلے؟ چار اعتبارات الہ ہے، ذات، صفات، افعال، آثار۔ یہ چاروں اعتبار میں اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ چاروں اعتبار کے تحت اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب بندہ بولے تو اللہ تعالیٰ، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب ہے اللہ کے بندے، مگر یہ ایک میرا بندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بولا، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ایک میرا بندے ہے۔ تو بندے مطلب جسم، قلب اور روح کو ملائیں گے تو بندے ہیں۔ اب اس میں سے کوئی ایک بھی چیز نکل گئی، روح نکل گئی تو کیا ہے؟ میت ہے، جنازہ ہے۔ قلب نکل گیا تو کیا ہے؟ میت ہے، جنازہ ہے۔ جسم تو کوئی فائدے کا ہی نہیں ہے۔ تو بندہ مطلب جسم، قلب اور روح، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ملائے تو ایک بندہ بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم، قلب اور روح کے ساتھ تشریف لے کے گئے شب واقع معراج میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ میں سیر پہ لے کے آیا میرے بندے کو، سیر پہ لے کے گئے بولے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پہلی بار جب غار حسور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ جب پہلی بار دیکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ کے زمین پیر پہ تھے، پیر جو ہے زمین پہ تھے اور آپ کا جو سر تھا وہ آسمان کے تک لگ رہا تھا،
اور آپ کے پر جو ہے ایک مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف تھے. تو آپ آئے، آپ آ کے جو ہے رسالت کی، آپ جو ہے نہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے بلکہ بشارت دیے. تو پہلی وہی وہاں پر نازل کرے اللہ تعالیٰ. تو وہاں پر آئے جب فرمائے، آپ فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقرا یعنی پڑھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تو مطلب پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے کو تو پڑھنے لکھنے نہیں آتا، تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. پھر آپ کیا کیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کو جو ہے ایسا سینچے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے تک لگا کے ایسا سینچے، آپ کو سینچ کر چھوڑے. اب پھر بولے کہ پڑھو اقرا، پھر پڑھو بولے. پھر آپ بولے کہ نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں تو پڑھے لکھا نہیں ہوں، میرے کو پڑھنے نہیں آتا. پھر آپ کیا کریں، پھر دوسری بار ویسے سینچ کے چھوڑ دیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تھی جو وہ سینچنے کو جو ہے قائم رکھ سکے. اگر ہم اپن ہوتے تو مطلب ایک تو ختم ہی ہو جاتے وہ سینچنے میں، اور پوری طاقت کے ساتھ آپ سینچے. اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے، حضرت نوح علیہ السلام کے موقع پر آپ فرمائے کہ ایک پڑ سے مار کے پورے قوم کو ختم کر دیتا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ آپ کیا فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ آپ حکم دیجئے کہ میں ایک پڑ سے وہ پوری آگ کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیتا ہوں. تو آپ کی طاقت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت، پھر بھی آپ جو سینچ کے آپ چھوڑے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا. پھر تیسری مرتبہ آپ فرمائے کہ اقرا بسم ربک الفلق، یعنی پڑھیے جو وہ رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ کرے پڑھنا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ میرا استاد اللہ ہے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے اقرا جب آپ فرسٹ 2 ٹائمز بولے تو اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ میسیج پہنچتا آپ کی امت میں کہ جو استاد مطلب جبرائیل علیہ السلام استاد ہو جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ وہاں پر بھی امت کا خیال ہے، وہاں پر بھی میرے امت کو غلط میسیج نہ پہنچے. وہ آپ سوچ کے جو ہے آپ یہ ثابت کرے تیسری بار جب آپ فرمائیں کہ اب پڑھو اللہ کے نام سے، جب آپ فرمائے تو جب آپ پڑھنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں میں، تم بولے تو نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ میرا استاد اللہ ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. اب دیکھیں، اب جو ہے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رسالت کا حکم دے دیے، جو ہے آپ نبوت کا اعلان کر دیجیے بول کے اب حکم دے دیا اللہ تعالیٰ. اب آپ جو ہے جیسا کلمہ طیبہ پیش کرے، آپ کے گھر والوں نے تو ایمان لا لیا تھا. اس میں کون تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ایک غلام تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والے تھے. اب ایمان لا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، نبوت کے 7 سال جب ہوا، 7 ایئرز جب کمپلیٹ ہوئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے. کیا بولتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو، یہ بتوں کی پرستش نہ کرو، اللہ کو الہ مانو، اللہ کو الہ مانو، یہ بولتے تھے آپ. تو وہ لوگ جو ہے نہیں مانتے تھے، اللہ کو الہ ہم نہیں مانتے ہوئے. تو پھر وہ لوگ کیا کرے، پورے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے جو ایمان لے کے آئے تھے، ان لوگوں کو کیا کرے، شدید جو ہے تکلیف دینے لگے. اتنی تکلیف دینے لگے کہ گھر سامنے سے گزرتے تو آپ کے جسم مبارک پر کچرا پھینک دیتے تھے. آپ جو ہے رستے سے چلتے تھے تو رستے پر کانٹے بچھا دیتے تھے. آپ کے جو ہے ایک بار تو گلے بھی وہ کر دیے تھے، وہ ٹائٹ کر دیے تھے کہ آپ کی سانس مبارک بھی رک گئی تھی. تو اتنی تکلیف دیے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمائے. پھر جب آپ سجدے میں تھے تو اونٹ نہیں رکھ دیے تھے آپ کے اوپر. تو اتنی تکلیف دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر کیا کریں، ان لوگ نہیں سن رہے بلکہ بائیکاٹ کر دیں گے ہماری کمیونٹی سے، ان لوگوں کو بلکہ سماجی بائیکاٹ کرا دیے تھے پورے. اور نہ کس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی ساتھی تھے ان کے، ان پہ بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے. تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بات چیت کرنا، نہ ان لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، یعنی پورا ختم کر دیے. پھر جو ہے محرم میں ان لوگوں کو چھوڑتے تھے بس. اور باقی وہ 3 سال تک تھا وہ معاہدہ. 3 سال تک ان لوگوں کے نہ کھانا نہ پینا نہ تجارت کرنا نہ کوئی بات کرنا، نہ ان لوگوں سے کوئی کچھ لینا نہ کچھ دینا. 3 سال تک یہ کرے وہ لوگ. تو 3 سال جب ہوئے تو وہ لوگ محرم میں چھوڑتے تھے کہ محرم میں نہیں کریں گے ہم لوگ، 11 سال رہے گا یہ ایسا بائیکاٹ کر کے. تو جب محرم کا آیا تو جب آپ نکلے تو جب پہلے کیا فرمایا صحابہ کرام کہ ہم لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے.
تو طواف کرنے کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ ایسا طواف کرنا کہ وہ لوگ سمجھے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. کیسا؟ ایک پہلوان جیسا رمل کرتا نا ویسا رمل کرو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں کو لگے نہیں کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے، ہماری ہمت ٹوٹ گئی بلکہ. تو جو پہلے 7 چکر میں سے جو پہلے 3 چکر ہے وہ سنت وہ ہے، وہ پہلوان کے جیسا رمل کرنا ہے، تو اس ویسا کرے. پھر جو ہے باقی کے 11 مہینے پھر آپ جو ہے اسی میں ایک بوائیکاٹ میں رہتے تھے نہ، اس میں وہاں پہ کسی کو کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس پینا بھی نہیں رہتا تھا، کھانا پانی کچھ نہیں تھا. پھر آپ کیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ طلحہ درخت کے پتے کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پتے کھائے. پھر جب ان لوگوں کو جو ہے پیخت جب آتی تھی تو مینگنیوں کی شکل میں نکلتے تھے. تو اتنی تکلیف اٹھائے، مطلب نبوت کا ٹائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اظہار نبوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے رسول ہے، مگر جب ان دنیا میں جب اظہار کرے کہ میں رسول ہوں تو جو ہے اس سے پہلے وہ لوگ اچھا آپ کو مانتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ جو ہے امانت دار ہے، آپ کو جو ہے ہم مانتے، آپ کو جو ہے ہم ریسپیکٹ کرتے بولتے تھے. مگر جیسا آپ نے دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، وہ لوگ پلٹ گئے. کون؟ اہل مکہ. وہ مطلب جو مشرک تھے، کافر تھے، اور اہل مکہ جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ قریش کے خاندان سے تھے. پھر جو ہے ایسے ہی ہوتے گیا، تو ایسے ہی چلتا گیا. 3 سال ہو گئے. جب 7 ایئرس نبوت کے 7th ایئر سے لے کے نبوت کے 10 ایئرس تک، تو جب 10th ایئر ہوا، جب 3 سال ہوا، تو آپ فرمائے آپ کیا کرتے تھے. جب وہ دور چل رہا تھا وہ بوائیکاٹ کا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہاں پر. تو آپ کے پھپھیرے بھائی آپ آ کے جو ہے چوری چھپے آپ کو کھانا، اناج ہوئے، گیہوں ہوئے دیتے تھے. تو آپ جو ہے اپن خود نہیں کھا کے وہ بکا کے چھوٹے بچوں کو کھلاتے تھے. وہ بولتے بھی تھے دیکھو تم لوگوں کے اوپر ذرا بھی رحم نہیں ہے کہ جو ہے چھوٹے بچے ہیں تمہارے کن، چھوٹے بچے رو رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پھر بھی تم لوگ ہمارے خداؤں کے پاس پلٹ کے نہیں آ رہے ہیں، پھر نئے خدا کو تم لوگ مان رہے ہیں. دیکھو ایسے ایسے باتیں کرتے تھے وہ لوگ. پھر بھی آپ جو ہے نہیں، اللہ ہی الہ ہے، یہی میسج دیتے تھے کہ اللہ ہی الہ ہے، تم بھی ایمان لاؤ، ہم ایمان لا لیے، اب تم بھی ایمان لاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایمان لاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایمان لاؤ بولتے تھے. مگر وہ لوگ نہیں سنتے تھے. پھر جب ہوئے آپ جو تھوڑے قریش کے جو ان لوگ جو سردار تھے وہ لوگ کیا کریں، میٹنگ کریں کہ بھائی 10 سال جب قریب ختم ہونے آ رہے تھے تو وہ لوگ میٹنگ کر کے بولے تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خاندان میں سے ہی ہے، اپن بھی قریشی ہے، تھوڑے ہمدرد لوگ تھے کہ اپن کیا کریں گے، وہ ختم کر دیں گے معاہدے کو، جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو بولے کہ 3-4 لوگ جمع ہو گئے، اس میں ختم کر دیں گے معاہدے کو بول کے. تو جب ختم کر دیے معاہدے کو، جب آپ جا کے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے فرمائے کہ ہم لوگ یہ ختم کر دیں گے. تو جب آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فرماتے ہیں کہ جو ہے اب یہ ختم کر دیں گے، وہ معاہدہ پھاڑ دیں گے، جو کہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ معاہدہ لگے ہوا تھا، تو وہ پھاڑ دیں گے بول کے وہ لوگ طے کر کے بتائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ جو معاہدہ تھا وہ دیمکوں نے کھا لیا، اس میں صرف اللہ اور محبت جو ورڈ تھا خالی وہ بچا ہوا ہے، باقی کا پورا معاہدہ دیمکوں نے کھا لیا. تو پھر جیسا وہ لوگ جا کے جو دیکھے تو پورا پیپر جو تھا معاہدے کا، ایگریمنٹ کا، وہ پورا دیمک کھا لیے، اور جو ہے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اس کے اوپر تھا. تو جو ہے ہم آج جو ہے شب معراج کی رات ہے، ہمارے کو پورا واقعہ پتہ ہے شب معراج کیا ہوا، کیسا ہوا، مگر آج ہم جو ہے اس کے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں کیا ہوا، جب 10واں سال آیا، آپ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. پھر تھوڑے وقت کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت کرتے تھے آپ دونوں سے، تو بہت اداس ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے حبیب اداس ہو گئے بول کے. تو آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کیا بولیں، اگر ہم کچھ اداس ہو گئے، مطلب ہمارے گھر میں کچھ اداس ہو گئے، ہمارے وائف ہو، چاہے ہمارے بچے ہو، چاہے ہمارے ماں باپ ہو، اگر وہ لوگ اداس ہوتے ہو کیا بولتے ہیں، چلو بھائی ذرا باہر جا کے آئیں گے، چلو ذرا ایک لانگ ڈرائیو پہ جا کے آئیں گے، آئس کریم کھا کے آئیں گے. مطلب یعنی ان لوگوں کی ذرا اداسی دور کرنے، ان لوگوں کو دل نہیں لگ رہا تو دل بہلانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی وہی کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں، اور اللہ فرمائے کہ میرے حبیب سو رہے ہیں،
ان کو جا کے اٹھانا نہیں. میں نے آپ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو کہ میں نے آپ کے ہونٹوں کو اور آپ کے آنکھوں کو کافور کے بنایا ہے، جو آج تک استعمال کسی میں نہیں آئے، آج وہ استعمال آئیں گے. اور آپ وہ اپنے کافور کی ٹھنڈک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چوم کے ان کو بیدار کرنا، ان کو اٹھانا نہیں، ان کے پیروں کو آپ کی کافور کی ٹھنڈک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار کریں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. تو یعنی اللہ سبحان الذی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہے ہیں کہ میں ہر بندے کی رگے جان سے قریب ہوں. اب اللہ تعالیٰ آپ کو سیر کے لیے بلا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود وہاں پر پریزنٹ ہے. پروٹوکول دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ خود وہاں پر حاضر و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ خود وہاں پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو چلنے کے لیے ریڈی ہوں، مگر میری امت کا کیا ہوگا. پھر وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب آخری وقت تک بھی کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا تو میں اس کو بخش دوں گا. تو اس میں پھر آپ جو ہے یہ جو شب معراج ہوا، واقع معراج ہوا، یہ 3 مرحلوں میں طے ہوا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصیٰ. دوسرا کیا تھا؟ مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا. تیسرا کیا تھا؟ سدرۃ المنتہا سے عرش تک، پہلے آسمان تک تھا. پھر پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا جا، پھر وہاں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود اپنے جسم مبارک کے ساتھ چلے گئے. تو 3 مرحلے تھے. اب 3 مرحلے مطلب دین ہے، یہ دین بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. پہلا مرحلہ زمین کا تھا، مطلب مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصیٰ تک، یعنی اسلام. دوسرا وہاں پر جب مسجد الحرام سے پہنچے، مسجد الحرام میں کیا کرے کہ آپ کا سینہ مبارک کھول کے زمزم کے پانی سے جو ہے اس کو دھو کے پاک صاف کر کے واپس لگائے. اب اس لیے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم اگر ایمان ہم کو چاہیے تو ہمارا قلب پاک ہونا چاہیے. پاک کس سے ہونا چاہیے؟ شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، نفاق کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے. دنیا کی محبت اس میں نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلب پاک نہیں ہے. تو ایمان، اب دوسرا سٹیپ ہونے والا ہے وہاں پہ. دین کا کیا ہے؟ دوسرا ایمان ہے. اسلام، ایمان، احسان. تو جب ایمان ہم کو جب چاہیے تو ہمارا قلب پاک ہوگا تو ہی ایمان داخل ہوگا. ہم اگر کتنا بھی ظاہر بولے کہ میں ایمان والا ہوں، مگر اگر دل ناپاک ہوگا تو وہ کتنا بھی بول لے منہ سے، وہ ناپاک کبھی ایمان مومن نہیں بن سکتا. مسلمان رہے گا مگر مومن نہیں بن سکتا وہ. تو پھر وہاں سے کیا کرے، آپ کا سینہ مبارک کر کے پاک صاف کر کے آپ کے سینہ مبارک کو کھول کر وہ آپ کا قلب نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر واپس لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے جیسے ہوتے تو مطلب وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، بولنے کا مطلب. تو جو ہے آپ پورا دیکھیں، پھر واپس آپ کے قلب مبارک کو واپس رکھ کر پھر واپس بند کر دیا گیا آپ سینے مبارک کو. پھر وہاں سے مسجد الاقصیٰ کو لے کے گئے، براق کے اوپر. پھر مسجد الاقصیٰ میں جو ہے سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، بیچ میں کئی واقعے ہوئے، ہم سب کو پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت سفینہ علیہ السلام جو ہے، جتنے بھی جو ایمان والے جو خبریں تھے ان کے خوشبو آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام جو اپنی خبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ سب ہم کو پتہ ہے. میں جلدی بس اپنے چیک پوائنٹس کے لیے کلیئر کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ وقت کی کمی ہے. پورا بڑھائے تو اپنے عمر بھی کم بڑھ جائے یہ واقعے سنانے میں. تو جو ہے آگے کیا ہوا، مسجد الاقصیٰ پہنچے. مسجد الاقصیٰ میں کیا ہوا، پورے انبیاء علیہ السلام موجود ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پورے موجود ہے. سب کے خطابات ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. یہ پورا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ٹائم کو چیلنج کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، وہ زنجیر دروازے کی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی جاری تھا. کتنے سیکنڈز لگتے ہوں گے وہ بستر کو ٹھنڈا ہونے میں، اور وہ جو زنجیر تھی وہ جو ہل رہی تھی وہ رکنے میں، اور وہ جو وضو کا پانی جاری تھا وہ رکنے میں. کتنے سیکنڈز، اتنے سیکنڈز میں یہ سب ہو گیا. یعنی دوسروں کے لیے وہ ٹائم تھا مگر وہ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اور تھا. تو ٹائم کو چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ. اس سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ، ٹائم سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز سے پاک ہے. سبحان
سبحان الذی اسری بعبدہ، لے کے گیا میں اپنے سیر کو میرے بندے کو، کیوں؟ میرے بندہ اداس ہے وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکلیفاں سہے، 3 سال بوائکاٹ سہے، پھر جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیے، پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیے، ایک دم اداس ہو گئے تھے جب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سیر پہ لے کے گئے آپ کو۔ پھر جو ہے آپ وہاں پر جا کے امامت ہوئی، پھر مسجد الاقصیٰ سے لے کے ایک نور کی سیڑھی آئی، سیڑھی پہ آپ جو ہے پہلے آسمان پر پہنچے، پھر حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے ملاقات کرتے ہوئے جو اوپر گئے۔ پھر آپ جو ہے اوپر پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بھائی جبرائیل، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیا تمہیں پاس کوئی ریکویسٹ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہاں رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری ایک گزارش ہے کہ آپ کی امت جب پل صراط پار کر رہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ پرمیشن دلا دیجئے کہ میں اپنے پروں کو پھیلا دوں اور آپ کی امت آرام سے پل صراط پار کر دے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو نبی جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خوش کرنا ہے، کس طرح خوش کرنا ہے، امت کو راضی کرنے میں خوشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے پھر آپ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں یہاں سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو آپ سدرۃ المنتہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے جسم مبارک کے ساتھ آپ اندر عرش تک پہنچے۔ عرش کے پاس جب پہنچے تو آپ اپنے جو ہے نالین پاک کو اتار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے حبیب، اے میرے حبیب، نالین پاک کے ساتھ تشریف لے کے آئیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اور قریب جا رہے تھے، پھر آپ رکنے کے بعد فرمائے اے حبیب اور پاس آئیے، اے حبیب اور پاس آئیے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوابہ قوسینی اور ادنا، خوابہ قوسینی اور ادنا مطلب جو پہلے کے عربی قبیلوں میں جب کمپرومائز ہوتا تھا تو وہ لوگ 2 تیروں کو ملا کر، 2 کمانوں کو ملا کے ایک تیر چھوڑتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 قبیلوں میں جو لڑائی تھی وہ لڑائی ختم ہو گئی اور کمپرومائز ہو گیا، یعنی عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا قرآن میں۔ تو اتنے ہم قریب ہوئے۔ پھر جب آپ پہنچے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے حبیب، آپ جو ہے اتنے وقت کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے؟ یعنی مطلب ہم کسی کے پاس، اب ہم کہیں انڈیا کو جا رہے ہیں 1-2 سال کے بعد، تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ بھی گفٹ لے کے جاتے، کچھ بھی تحفہ لے کے جاتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کیسے وہ حکمتوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیسی میں پاک ہوں اور میں کیسا میرے حبیب کو لے کے گیا۔ تو آپ کیا تحفہ لے کے آئے میرے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات وطیبات، یعنی میرے تمام جسمانی عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ، اللہ مولا تیرے لیے، والصلوات عبادتیں تیرے لیے، وطیبات میرے پاکیزہ ہر چیز تیرے لیے، یعنی جسمانی عبادتیں تیری، قلبی عبادتیں تیری، روحانی عبادتیں تیری۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے۔ اب کیسا خوش ہوئے اللہ تعالیٰ؟ کیسا خوش ہوئے کہ جب ہم بڑے بزرگوں کے پاس جا کے جب ان کو ادب کے ساتھ جھک کے سلام کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو بیٹے، ہمیشہ سلامت رہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے، اے حبیب، آپ نے جیسا میری تعریف کرنا تھا وہ تعریف کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ آج آپ نے تعریف کرنے کا حق ادا کیا ہے، جیسا میں ہوں اس طرح آپ نے تعریف کی۔ آپ سلامت رہیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یعنی آپ سلامت رہے، جو سلامتی والا رب ہے وہی کہہ رہا ہے کہ آپ سلامت رہیے اے میرے حبیب،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی یا اللہ تیرے صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو اور ہم پر بھی سلامتی ہو، یعنی تیرے صالحین بندوں پر تو سلامتی تیری رہے گی، یعنی ہم پر بھی سلامتی ہو، یعنی ہم مطلب ایک اور ایک سے زیادہ اگر رہیں گے تو ہم کہتے ہیں، یعنی تو میں کہتے ہیں، میں مطلب ایک سنگل اور ہم مطلب ایک سے زیادہ، تو ہم پر بھی سلامتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا، میں نے آپ کو عرش سے الگ کر دیا، یہاں پر یہ مقام پر لامکاں ہے جہاں پر کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں اور آپ ہیں، پھر آپ ہم کا جملہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، آپ ایک تو سلامتی صالحین بندوں پر پہ تو آپ کی سلامتی ہے، ہم مطلب میں اور میرے گناہگار بندے میرے ساتھ ہیں، میری گناہگار امت میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب، یہ تو بندے میرے بھی تو بندے ہی ہے، یہ میرے بھی تو بندے ہیں، میرے سے ٹوٹ گئے ان لوگاں، دنیا کی محبت آ گئی ان لوگوں کے اندر، ان لوگاں میرے سے ٹوٹ گئے، آپ ذرا جا کے ان لوگوں کو میرے سے ملا دیجئے حبیب۔ تو آپ کے جو گنہگار بندے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے کو جڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ ان لوگوں میرے سے ٹوٹ گئے میرے حبیب، ان لوگوں جو ہے میرے بھی بندے ہیں، آپ کی امت ہے تو میرے بھی تو بندے ہیں نا، ان لوگوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، ان لوگوں کے اندر جو ہے شرک کفر نفاق کی گندگی آ گئی، ان لوگوں میرے کو الہ نہیں سمجھ کے کسی اور کو پوچھ رہے، آپ ذرا جا کے ان لوگوں کو میرے سے ملا دیجئے حبیب، میرے سے ملا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، پھر جو ہے آپ پھر واپس آئے، پھر آپ جو ہے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے، وہ سب ہم کو پتہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو تو 2 نمازیں ہی تھی، وہ 2 رکعت نماز بھی وہ نہیں پڑھ سکے، تو 5 رکعت نمازیں تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتی آپ کی امت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اب حیا آتی ہے، میں نہیں جا سکتا اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اگر میں گیا تو وہ 5 نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ہماری رحمت ایسی ہے کہ ہم جو دے دے وہ دے دیے، پھر ہم واپس نہیں لیتے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھی تو بھی ہم اس کو 50 کا ہی ثواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسی رحمتوں والا ہے، دیکھو آپ، ہم جو ہے دنیا کی محبت میں آ کے اللہ سے ٹوٹ گئے، اللہ ہم سے نہیں ٹوٹا مگر ہم اللہ سے ٹوٹ گئے۔ تو ہم کو اگر جڑنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جانا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ جانا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کا سسٹم ہی نہیں بنائے، ہم کو جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی جانا پڑے گا۔ اب جو ہے پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد آپ جو ہے مشرکان مکہ کے سامنے یہ سب چیزیں فرما رہے تھے کہ میں ایسا گیا، واقعی معراج بتا رہے تھے۔ تو آپ ان لوگوں کو معلوم تھا مشرکان مکہ کو کہ جو ہے مسجد الاقصیٰ کو میں گیا، جب بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد الاقصیٰ گئے نہیں تھے، وہ لوگ جو ہے تجارت کے غرض سے آتے جاتے رہتے تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کتنے مہینے لگتے جانے، کتنے مہینے لگتے آنے، اور وہاں پر کیا کیا تھا۔ تو اب وہاں پر جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ، تو کیا وہاں پہ جا کے کھڑکیاں گنیں گے، کھڑکیاں کتنے ہیں، دروازے کتنے، وہ سب دیکھیں گے، اور جا کے کچھ اللہ تعالیٰ کچھ اور دکھانا چاہ رہے تھے، وہاں پر نشانیاں دکھانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے، یعنی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروانا چاہ رہے تھے، امامت کروانا چاہ رہے تھے، وہ نشانیاں دکھانا چاہ رہے تھے۔ اب اس میں مصروف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں کھڑکیاں ہوئی گئے تھوڑی گنیں گے؟ تو وہ لوگ دیکھو جاہل جو ہے جہالت والے ہی سوال کریں گے، وہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، وہ تو ڈائریکٹ مخاطب ہوتے تھے نعوذ باللہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر مسجد الاقصیٰ میں کتنے کھڑکیاں ہیں، مسجد الاقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورے حجابات ہٹا دیے سامنے سے، اور مسجد الاقصیٰ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے سامنے رکھ دیا۔ اب جیسا وہ پوچھ رہے کتنے
کھڑکیاں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گن کر بول رہے ہیں کہ اتنی کھڑکیاں ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنے دروازے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گن کے بتا رہے ہیں کہ اتنے دروازے ہیں. پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. اس کے درمیان کیا ہوا، ابو جہل نکل کے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. جا کے عرض کیا کہ ایسا ہوا کہ آپ کے جو ہے نبی فرما رہے ہیں کہ انہوں جو ہے شب معراج کے واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں اور ایسے ایسے بتا رہے ہیں یہ سب واقعے ہوئے. تو یہ آپ پوچھے کہ کون بتائے، کہ آپ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو وہ سچ بتا رہے ہیں. صدقت یا رسول اللہ، میں ابھی کر رہا ہوں. تو ایسا کیسا تم ان کے منہ سے بنا سنے جو ہے تم بول رہے ہیں کہ انہوں نے سچ فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اس سے بڑے بڑے باتوں کو اپنا لیا، یعنی اللہ الہ ہے بول کے ہم ایمان لا لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے. اگر یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا کے آئے تو صدقت یا رسول اللہ، وہ جا کے آئے تو فوراً وہ جلدی بھاگ کے آئے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور وہ پورا واقعہ سنے اور ہر بات پر صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، ہر بات پر یہی کہنے لگے. تو جو ہے ہمارے کو جو ہے یہ رات اتنی امپورٹنٹ رات ہے کیونکہ ہمارے کو یہاں اس میں نمازوں کا تحفہ ملا. تو نمازوں کا تحفہ ملا تو ہمارے کو نمازیں ویسے ادا کرنا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل میں کیسا بتائے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہمارے کو جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الصلاۃ المعراج المؤمنین، یعنی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ مومن کے لیے معراج ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الصلاۃ المعراج المؤمنین، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. تو معراج میں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. ہم جو ہے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگر ہم جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ویسا نماز اگر پڑھیں گے تو ہمارا کو اللہ کا دیدار ہوگا. کم سے کم یہ تو رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مشاہدہ تو نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ یقین تو رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میرے کو فقیر دیکھ رہا ہے تو ہم فقیر دکھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. مجھے مجبور دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو مجبور دکھنا. مجھے جو ہے حاجت مند دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھو یہ تو میرا حاجت مند بندہ ہے تو میں مولا میں حاجت مند ہوں، میں حاجت روا تو میں نہیں ہوں، تو ہے نا حاجت روا. پر نماز میں یہ سوچتے رہنا، معظم صاحب تو نماز پڑھا رہے ہیں، ہم بھی نماز اگر قائم نماز میں رہنا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتے رہتا، دنیا کی چیزیں ڈالتے رہتا، مگر ہم وہ ہٹا کے کیا کرنا، مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیا دکھنا، فقیر دکھنا. اگر دیکھے کوئی فقیر، ہم کیا کرتے ظاہری فقیر کو دیکھ کر اگر اس کے کپڑے اچھے ہیں، پینٹ شرٹ میں جینس ٹی شرٹ میں ہے، شوز پہننے کے ہے، اینک وینک لگا لے کے ہے، پھر وہ انہیں بھیک مانگ رہا تو کیا ہم اس کو بھیک دیتے؟ ارے یار اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، کئی کو مانگ رہے ہیں تم بولتے نا جا کے کچھ کام کرو. وہی اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوا ہے تو اس کو اگر کوئی مانگا تو اس کو دے دیتے اپن، کیوں؟ اس کا ویسا دکھ رہا انہیں. تو ہم بھی جو ہے اللہ کے سامنے ایسا نہیں کہ کپڑے پھاڑ کے ٹھہرے، ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیکھ رہے ہیں ویسے دکھنا. اللہ تعالیٰ ہم کو فقیر دیکھ رہے ہیں تو ہم دل سے فقیریت اپنانا کہ مولا میں فقیر ہوں، غنی تو ہے، میں غنی نہیں ہوں مولا، تو غنی ہے. میں فقیر ہوں، تو حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں. تو ہم مولا کے بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو دیتے رہیں گے تو مولا ہم کو دنیا میں بھی بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جس کو دین کی فہم عطا فرماتا ہے. تو دین کی فہم جس کو مل گئی اس کو دنیا کی بھلائی مل گئی. ہم بھلائی کچھ اور سمجھ رہے ہیں. بھلائی مطلب ہمارے کو یہ دے دے وہ دے دے، پیسے، نوکری، یہ دنیا کی چیزوں کو ہم بھلائی سمجھ رہے ہیں. بھلائی یہ نہیں ہے. جس کے پاس دین کی فہم ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہے. جس کے پاس دین کی فہم نہیں ہے، بھلے اس کے پاس دنیا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئیں مولا، جو کوتاہیاں ہوں اس کو معاف کر دیجئے، اس کو قبول فرما لیجئے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.